بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، وہ آپ کی دائی بھی تھی اور رضائی ماں بھی رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ ان کی برکتیں اتنی تھی کہ ہم نے محمد کا نام برکت والا بچہ رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا، اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھی۔ اس وقت دین ابراہیمی ہی برحق دین تھا۔ جب حلیمہ سعدیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اپنے گھر لے جا رہی تھی تو قافلے میں اونٹ کی اونٹنی جو بیمار تھی اور پہلے سب سے پیچھے تھی، اب سب سے آگے جا رہی تھی۔ قافلہ تھوڑا آگے گیا تو قریب جنگل سے ہنوں کا ایک غول دوڑتا ہوا نکلا اور حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر رک گیا۔ یہ بات ہرن کی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ ہرن انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ان میں سے ایک ہرن نے انسانی آواز میں کہا، اے حلیمہ سعدیہ، جس بچے کو لے جا رہی ہو انتہائی بابرکت خوش قسمت بچہ ہے، کائنات کا سردار بننے والا ہے، حفاظت کے ساتھ لے جانا۔ حلیمہ سعدیہ جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی، کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آتا رہتا۔ جہاں سے گزرتی وہاں پر کوئی درخت ہوتا تو اس کی شاخیں جھک جاتی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو اس وقت میرے گھر میں کل ملا کے 20 جانور تھے، اور جب 5 سال کے بعد یہ بچہ اس گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1020 ہو چکی تھی۔ حلیمہ سعدیہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے گھر لے کر جاتی تو وہ گھر خوشحال ہو جاتا، جو محمد کے قریب آتا اس کی قسمت ہی بدل جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ایک عورت جو اتنی غریب تھی کہ اس کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا، یعنی سارے مسکینوں کی ماں۔ ایک مرتبہ وہ میرے گھر کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ میرے گھر سے جب اسے کچھ نہ مل سکا تو وہ جانے لگی، تو چلتے چلتے اس کی نگاہ رسول کائنات پر پڑی تو ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ خود بخود بڑھی اور آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے، چنانچہ وہ صبح شام آتی اور رسول کائنات کے تلوے اپنی آنکھوں سے ملتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں اس طرف بکریوں کو لے کر جاؤ۔ گاؤں والوں کے بچے بھی اپنی اپنی بکریوں کو لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ایسے ہی بھوکی ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیٹ بھر گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، یہ سب برکت آمنہ کے لال محمد کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر میرے گھر آتے اور محمد کا ننھا ہاتھ اس بیمار بکری پر پھیرتے تو وہ بکری بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرے بھائی محمد کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔
میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹی ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو؟ دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں۔ جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کے بار بار اصرار کرنے پر حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک مجھے تمہاری یہ دوری نہیں برداشت ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ حلیمہ سعدیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ چوتھے دن حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اماں ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اپنی والدہ سے کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے محمد ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امی جان آپ رونا بند کریں، اپنی بکری کو ہم ابھی واپس لائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی کہ اے ساکن صحرا ادھر آؤ، کون میری والدہ کی بکری کو اٹھا کر لے کر گیا ہے؟ یہ صدا سن کر سارے بھیڑیے جانور سب آ گئے، سر کو جھکا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امی کی بکری واپس کرو۔ یہ سن کر سب بھیڑیے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری ماں حلیمہ سعدیہ کی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے میری والدہ رو رہی تھی؟ سب جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دنوں تک تو جنگل میں آتے تھے، کچھ دنوں تک ہم آپ کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا چھوڑ دیا، تو یہ دیکھ کر ہم نے سوچا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکری کو اٹھا لیتے ہیں، محمد بکری کو چھڑانے ضرور آئے گا کیونکہ وہ اپنی والدہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا۔ تمام جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت ذات تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔